جب آپ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، حضرت جبریل پڑھتے ہیں، تو آپ جلدی جلدی ہونٹ مبارک نہ ہلائیں، پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو یاد کروائیں گے۔ تو آپ سمجھتے تھے کہ یہ کہیں بھول نہ جائے، تو وہی قبول کرنے میں، ریسیو کرنے میں آپ جلدی کرتے تھے، اور یہ آپ علیہ السلام کا ایک تقویٰ تھا، اللہ کا خوف تھا کہ کہیں کوئی حرف رہ نہ جائے۔ یہ دیکھیں طلب علم میں کتنی شدت اور اہتمام، سستی نہیں ہے علم حاصل کرنے میں، اور اس کا ایک ہی سورس سن کے، اور قیامت کے قریب یہی رہ جائے گا۔ ویڈیو جو ہے اور کتابیں بھی ختم ہو جائیں گی، ویڈیو ویسی، یہ تو ٹیکنالوجی ویسے ختم ہو جائے گی، تو کیا رہ جائے گا؟ سننا اور بولنا، اور یہی نبی پاک چھوڑ کے گئے۔ آپ نے قرآن دیا ہے، قرآن تو خاموش رہتا ہے، تو باقی جو ہے وہ سنایا ہے، اور صحابہ نے ان کو سنا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، وہو علی المنبر، اور آپ ممبر پہ تھے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث، بڑی اہم حدیث ہے، اور اس صورت قیامہ میں ہے کہ آپ جلدی جلدی ہونٹوں کو حرکت نہ دیں، ہم آپ کو یاد کرائیں گے، اور جب پڑھا جائے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، قرآن سے آگے نہ نکلیں۔ تلاوت کا مطلب بھی ہوتا ہے پیچھے چلنا، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ تلاوت کا مطلب پیچھے پیچھے آنا۔ تو تلاوت یہ ہے کہ آپ قرآن کا لفظ جو ہے، وہ قرآن کا جو کلمہ ہے، وہ اس کے پیچھے چلیں، اس کو تجوید پڑھیں، اس کی قرات پڑھیں، اس کا تلفظ ٹھیک کریں۔ آپ اس سے آگے تو نہیں نکل سکتے نا، اگر آپ نے قرآن کے مطابق قرآن نہ پڑھا تو آپ اس سے آگے نکل گئے۔ قرآن تو کہتا ہے پیچھے پیچھے چلو۔ ثم انا علینا بیانا، جو آپ یہ کتاب پڑھنے جا رہے حدیث، اس کے بارے میں آیت ہے کہ پھر جب قرآن آپ کو یاد ہو جائے گا اور آپ اس کو پیچھے پیچھے چلیں گے، پڑھتے جائیں گے، تو پھر ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ قرآن کی جو بیان ہے نا، ڈیٹیل ایکسپلینیشن، وہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو دو چیزیں ہوگی کیا ایک ہو گئی؟ بتائیں، ایک تو نہیں ہوگی۔ قرآن جو ہے حفظ کرانا، جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا بیان، تشریح، وہ بھی ہمارے دل میں۔ کتنی چیزیں ہوں؟ تو پھر یہ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے؟ قرآن تو ایک ہے۔ دوسری چیز کدھر گئی؟ بیان، ڈیٹیل، وہ بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث بھی محفوظ ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو دیکھ لے، حدیث کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی بدل کے دکھائے۔ کوئی دنیا میں چیلنج کرے کہ میں آج کے بعد بخاری شریف بدل کے رکھ دوں گا، کائنات میں کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ کر سکے۔ بلکہ انما الاعمال بالنیات کا انما بھی نہیں بدل سکتا، ضرورت ہی نہیں کسی۔ یہی تو ہمارے نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہے نا، کہ آپ کے کلمات بھی محفوظ ہو گئے جیسے اللہ کے کلام کو رب نے محفوظ کر لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم سب محافظ ہیں قرآن کے، اللہ بھی اور فرشتے بھی اور نیک بندے بھی، سب محافظ ہیں۔ آپ بھی محافظ ہیں، جنہوں نے نماز پڑھائی ہے، حفظ کیا ہے تو نماز پڑھائی۔ آپ اس کو ڈسٹرب کر لیں، نہیں کریں گے، آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی کتاب کی آپ حفاظت کریں اور حدیث کی، تو اللہ آپ کی کرے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری کرے گا، اگر نہیں کرو گے تو پھر نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے ہماری مدد گھروں میں نہیں ہو رہی، کو ہم بھی نہیں کر رہے اللہ کی، اگر کر رہے ہیں تو بڑی مجبوری سے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کر رہے ہیں، دین کی مدد۔ تو جو مسجدیں بناتا ہے، مدرسہ یا کوئی تعلیم کا بندوبست، تو اللہ اس کی پوری فیملی کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کام میں لگا ہوا ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ اس کے بیوی بچوں کو ضائع کر دے، تو اللہ کے کام میں وہ لگا ہے تو اللہ کے اس کے کام کی پرواہ نہ ہو، یہ نہیں ہوتا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور دوسرا وعدہ یہ کہ دنیا میں بھی قوت دے گا، قدم مضبوط رہیں گے۔ لہٰذا جو مسجدیں بنا رہے ہیں بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ ان کے قدم مضبوط ہونے کا تو قرآن میں وعدہ ہے۔ لہٰذا یہ کیریئر سب سے اچھا ہے جس کا وعدہ قرآن میں ہے، باقی کسی کیریئر کا قرآن میں کوئی وعدہ نہیں۔ ومن احسن قولا، قولاً کیا ہوتا ہے؟ قول، بات۔ تو نبی کی حدیث بھی نبی کا قول ہے، اور قرآن بھی اللہ کا قول ہے۔ قول کو انگریزی میں قول کہتے ہیں، قول بھی قول سے نکلا ہے۔
انگریزوں نے عربوں سے لیا ہے. اللہ کا قول تو وہ ہوتا ہے جو بولا جائے، تو لہذا اللہ نے قرآن کو بولا ہے، ارشاد فرمایا ہے، چپ کر کے نہیں کھڑا ہوا. یعنی چپ ہے اللہ اور قرآن آ گیا، ایسے نہیں. اہل سنت کے جو امام ہیں، امام احمد بن حنبل اور دوسرے امام بڑے بڑے، وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ نے بولا ہے قرآن، اور اہل بدعت کہتے ہیں نہیں بولا کوئی نہیں ہے، شعاؤں کے ذریعے آ گیا. جی حرکتیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، ایسی باتیں کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرا قول ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، قول میں رب سے سچا کوئی نہیں. قول تو بولا جاتا ہے یا چپ کر کے ہوتا ہے. گفتگو بولنے سے ہوتی ہے، چپ کر کے ہوتی ہے؟ بولنے سے ہوتی ہے. اللہ نے جب آواز دی تو جبریل نے اس آواز کو سنا، اور وہ آواز نبی پاک کے دل تک پہنچا دی، نازل کر دی ادھر دل پہ. اگر قرآن پہاڑوں پہ آتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، لیکن نبی کا دل تو پہاڑ سے بھی مضبوط ہے، نبی کے دل کے اوپر آ گیا. لہذا نبی پاک کائنات میں سب سے مضبوط مخلوق ہے، تبھی تو اتنا صبر کیا نا انہوں نے. مضبوط وہ ہوتا ہے جو صبر کرے، برداشت کرے، نہ کہ لوگوں کو تباہ کرے. مضبوط تو وہ جو صبر کرے اور برداشت کرے. یہ فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو 10 منزلہ بھی اس پہ کھڑی ہو جائے گی. یہ نہیں مضبوط تو اوپر جتنا بھی خوبصورت بلڈنگ ہے وہ کھڑی نہیں ہوگی. ہماری فاؤنڈیشن کیا ہے؟ قرآن اور سنت. تیسری چیزیں بعد میں، قرآن اور حدیث. سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے. حدیث ہوتی ہے ٹاک، جو ہم بولتے ہیں نا، یہ حدیث ہوتا ہے. لیکن ہماری حدیث کی کوئی ویلیو نہیں. تو جو نبی پاک بولے وہ حدیث نبی ہوتی، ان کی ویلیو ہے. وہ کیا ویلیو ہے کہ ہمارے ذمے ہے قرآن اور ہمارے ذمے ہے قرآن کا بیان. تو بیان کس نے کیا؟ اللہ نے تو نہیں کیا. اللہ نے تو قرآن دیا ہے، بیان کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا جہاں قرآن کو مانتے ہو وہاں حدیث بھی مانو، اور جتنا قرآن کو ماننا ضروری ہے اتنا حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے. قرآن میں تو کوئی راوی نہیں ہوتا، حدثنا عن فلان، یہ نہیں ہوتا. اللہ نے ڈائریکٹ دیا ہے نبیوں کو. حدیثوں میں بندے ہوتے ہیں، بندہ کرتا ہے غلطیاں. جب بندہ غلطی کرے یا بھول جائے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. حدیث تو کبھی ضعیف ہو نہیں سکتی جب پتہ چل جائے کہ نبی نے یہ کہا ہے، وہ تو غلط نہیں ہو سکتا. جب پتہ چلے کہ کہا تھا کچھ، ابھی پہنچے نہیں نبی تک، درمیان میں کوئی بندہ غلط آ گیا، وہ روایت ضعیف ہوگی. نبی پاک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے ضعیف بات کی ہو. نبی پاک تو ضعیف بات نہیں کر سکتے. نبی تو وہی کریں گے جو صحیح بات ہوگی، ثابت ہوگی، ساؤنڈ ہوگی اور قرآن کی طرح ہوگی. اور نبی تو وہی کہیں گے جو اللہ کہیں گے. اللہ رسول کے کہنے میں کوئی فرق نہیں. اللہ اور رسول میں فرق ہے، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے، اور ان کی گفتگو میں کوئی فرق نہیں ہے. جب اللہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین تو وہ قرآن ہے، اور جب نبی پاک کہیں کہ لا صلاۃ الا بطہور، نماز جو ہے بغیر وضو کے نہیں ہوتی، تو وہ بھی قرآن ہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں. کون سا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک نے جو ہمیں دین دیا وہ امانت ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. سورہ نجم کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ جو وہ بولتے ہیں اپنے زبان سے، نطق، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں utterance، what he utters، what he talks. جو بولتے ہیں نبی علیہ السلام زبان سے اور اپنے ہونٹوں سے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے. اب قرآن میں آیت تو ہے کہ نبی پاک جو بولتے ہیں نطق زبان سے، اور لفظ آپ کے منہ سے جو نکل جائے وہ وحی ہوتا ہے. اب غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں ہوتا، کیا کرے بندہ؟ بیوقوفی ہے نا. جتنا مرضی وہ پڑھ لکھ جائے، لیکن یہ تو بنیاد ہی خراب ہو گئی. اہل حدیث کہتا ہے کہ نہیں، جو قرآن ہے وہی حدیث ہے، جو حدیث ہے وہی قرآن. حکمن لفظاً تو فرق ہوتا ہے، شکل کا بھی فرق ہے، لہجے کا بھی فرق ہے، لیکن اگر اللہ آپ سے کہے کہ نماز پڑھو تو پڑھو گے نا، اقیم الصلاۃ. اور اگر اب آپ کو پتہ ہی نہ ہو قرآن کیا ہے، جیسے بدو آتے تھے، آپ کو ان کو نہیں پتا تھا قرآن آیا کہ نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ نبی پاک کو ملنے آتے تھے، تو نبی پاک ان سے کہتے تھے نماز پڑھو، تو کیا وہ نہیں پڑھے گا؟ اگر آپ سے نبی علیہ السلام کہیں کاش کہ ہمیں خواب میں ہی زیارت ہو جائے، ہم کتنے کم قیمت ہیں ہم لوگ. اور حضرت ابو بکر صدیق تو روز دیکھتے تھے ان کو. تو آپ دیکھو کہ نبی پاک علیہ السلام کی اگر آپ سے ملاقات ہوتی، آپ لوگوں سے یہاں مقام ابراہیم، سبحان اللہ، اور وہ آپ سے کہتے یار نماز پڑھو، تو تم کو کہ میں نہیں پڑھتا، ہے ہمت. تو فرق کیا ہوا اللہ رسول کی بات میں؟ فرق بتاؤ. دو آنکھیں ہیں نا، رائٹ اور لیفٹ، نظر تو ایک ہے، یا نظریں بھی دو ہیں؟
ادھر دیکھو گے تو ایک ہی نظر ہے، یہ اللہ رسول، ان مثال نہیں ویسے کہہ رہے، یا نظر ایک۔ جب اللہ کہے کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور رسول اللہ کہیں کہ میں سچ کی بات میں، پھر اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میری اطاعت کا تمہیں پتہ نہیں چلے گا تم نے کیا کہ نہیں، وہ میرے سے تمہارے ملاقات ہی کوئی نہیں ہے، نہ تم مجھے سن سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ میں نے تمہیں بلانا ہے، نہ تم اس قابل ہو کہ میری بات اپنے دل میں سن سکو، میری آواز تو تم سن ہی نہیں سکتے، پھٹ جاؤ گے، میری آواز کہاں سن سکتے، مجھے میرے چہرے کو کیا دیکھ سکتے، سوئی کے نکے جتنی روشنی ڈالی تھی کوہ طور جل گیا تھا، تم کیا ہو؟ لیکن نبی نے مجھ سے گفتگو کی ہے عرش کے پاس آ کے، تو اس کو مانو، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی کرے گا، جو میرے نبی کی نہیں کرے گا میری بھی کوئی نہیں کرے گا، جتنا مرضی چلے کاٹو اور صوفی بن جاؤ، جو مرضی کرو، میں مانتا ہی نہیں تمہیں۔ اللہ نے یہ اسٹینڈرڈ بنا دیا، ہمارے نبی کا اتنا شان ہے، نبی پاک کوئی عام آدمی نہیں، یاد رکھنا، کبھی نہ کہنا کہ وہ کوئی عام آدمی ہے، انما انا بشر مثلکم، انہوں نے کہا ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، وہ اللہ نے کہا تھا کہ ایسے بولو کہ میں بھی انسان ہوں، آپ انسان ہے، بات سنو، ورنہ وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ خاص آدمی ہے، سب سے خاص چیز ہی وہ نبی ہے۔ کیا آپ نبی ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ابا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑی بات وہ نبی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ قرآن ان کے سینے پہ نازل ہوا ہے اور کسی پہ کچھ نازل نہیں ہو سکتا، اتنا فرق ہے۔ ساری کائنات کے اولیاء، اتقیاء، مجاہدین، شہداء، صدیقین، علماء، سارے مل کے پیغمبر کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور سب صحابہ مل کے نبی کے قد کے برابر نہیں ہو سکتے، پھر ہم کیا چیز ہے؟ پھر ہم کیسے کہیں وہ عام آدمی؟ کوئی ادب ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت خاص ہیں، اتنے خاص ہیں کہ آپ کو اللہ نے ایسی چیزیں دی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی۔ اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ بلایا، کون جا سکتا ہے آسمانوں پہ؟ سائنس جا سکتی نہیں، اتنی جگہ ہی نہیں ہے، فیول ہی نہیں اتنا، اسپیس میں جائیں گے آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اللہ نے آپ کو سیر کرائی ہے، اللہ نے آپ کو جنت دکھائی ہے، ابھی جنت پہ کوئی نہیں گیا، نبی پاک گئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جہنم دکھائی ہے، ابھی کسی نے جہنم نہیں دیکھی، بند ہے، نبی پاک نے اوپر سے دیکھی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جہنم میں جلنے والے پہلے دکھا دیے ہیں، پکچر بنا کے، ٹیکنالوجی دکھا دیتی ہے نا، اللہ کے پاس بھی تو بڑی ٹیکنالوجی ہے، دکھا دی۔ اللہ نے اپنے نبی کے دل کو زمزم سے دھو کے بچپن میں صاف کر دیا۔ ہمارا دل کس نے صاف کیا؟ ہمارا گند بھرا ہوا ہے، اور نہیں بھی بھرا ہوا تو کچھ نہ کچھ تو منافقت تو کہیں نہ کہیں پڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ ایک دفعہ کوئی مسئلے سے اختلاف کر لے، ساری عمر اس سے ہم نفرت کرتے ہیں، یہ ہمارے یہ اوقات ہے ہماری، اور نبی کے دل میں یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے نبی پاک۔ جب اللہ کو پہچاننا ہے تو رسول اللہ کو پہچاننا پڑے گا۔ تو یہ ہم سمجھاتے ہیں کہ منکرین نے حدیث کو، خدا کے بندو قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ یہ قرآن جی اللہ کی وحی ہے، تو حدیث کیا ہے؟ نبی پاک کی اپنی باتیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، شرم نہیں آتی بات کرتے۔ تم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے باپ کی کوئی ویلیو نہیں، جبکہ وہ ادھر ادھر کی مار رہا ہو، تو نبی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کی باتیں مانو یا نہ مانو ایک برابر ہے؟ پھر کہتے نہیں اللہ کے نبی کی بات تو ماننی چاہیے، قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں تم اگر اللہ سے محبت کرنا واقعی چاہتے ہو تو نبی پاک کہتے ہیں میرے پیچھے آ جاؤ، اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ تم زمین پہ میرے پیچھے چلو، آسمان والا خود محبت کرنے آ جائے گا۔ آٹومیٹک ہے سسٹم، لیکن وہ اس کی سسٹم کے اندر جو ہے وہ میری ذات ہے، مجھے کوئی نفی نہیں مائنس نہیں کر سکتا، نبی پاک کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا۔ ان شانئک الابتر، جو کرے گا وہ ذلیل ہی ہوگا۔ جس نے کہا حدیثیں کچھ نہیں، وہ ذلت کی موت ہی مرے گا، یا ذلت کی زندگی جیے گا، یا اس کے چہرے پہ پھٹکار ہوگی، نور کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نبی پاک تو یہ فرما گئے کہ نور اللہ امرأ، اس کا چہرہ تر و تازہ رہے، سمع مقالتی، جس نے میری ایک حدیث سنی، ایک بلوغ المرام میں تو 1400 ہے نا، تو ایک حدیث فحافظها، پھر یاد کر لی، ووعاها، پھر سمجھ لیا، ثم حدثها كما سمع، پھر یاد کر کے سمجھ کے آگے پہنچایا، جیسے سنا تھا ویسے کمی بیشی نہیں کی، تو اس کا چہرہ رہے گا تر و تازہ۔ اور جس نے لاکھ حدیث یاد کی ہو، امام بخاری کو کئی لاکھ یاد تھی، امام بخاری کو استاد ہے امام احمد ابن حنبل، امام اہل سنت، ان کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، سچی بھی اور جھوٹی اور گھڑی ہوئی بھی اور ضعیف بھی اور صحیح بھی، ساری روایتیں ملا کے 10 لاکھ، ٹوٹل حدیثیں تقریباً 1 لاکھ ہیں،
اس سے زیادہ نہیں. وہ ریپیٹڈلی بس 10 بندوں نے روایت کی تو 10 ہوتی ہیں. حضرت عمر نے, ابو ہریرہ نے, ابو بکر نے, 3 ایک حدیث راوی ہیں تو 3 حدیثیں. جو ضعیف ہے وہ ساری, جو ثابت شدہ نہیں وہ بھی ساری, جو گڑی ہوئی. امام احمد کو جس حدیث کا پتہ نہیں ہوتا تھا لوگ کہتے ہیں وہ حدیث ہوتی ہی نہیں, اور امام بخاری جس حدیث کو نہیں جانتے تھے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی جو بخاری نہیں جانتا. تو پھر ابو بکر, عمر, عثمان, علی کا کیا مقام ہو. جب آپ حدیثیں پڑھتے ہو تو آپ کو اللہ کی محبت ملتی ہے, اللہ کے رسول کی محبت ملتی ہے, صحابہ سے ایک تعلق بنتا ہے. اب الکتاب الجامع, جو کتاب الجامع امام ابن حجر نے بلوغ المرام کے اینڈ میں لکھی, کتاب الجامع میں پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, حق المسلم ست علی المسلم ست, مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں, یعنی بڑے 6, ویسے تو سینکڑوں حقوق ہیں, میجر 6 رائٹس, میجر. اذا لقیتہ فسلم, تم اس سے ملو تو سلام کرو بھائی, سلم علیہ. واذا دعاک, اور اگر تمہیں کوئی دعوت دے دے کبھی غلطی سے, ادھر تو کوئی بھی نہیں دیتا لیکن چلو آپ دیتے ہیں, تو فاجبہ, ایسے پڑھ لیتے تو اچھا تھا ایک برکت کے لیے. تو جب تمہیں کوئی دعوت دے بھائی تیرا, قبول کر لو بھائی دعوت. تو مولانا صاحب کیا نبی پاک کبھی مکہ سے, مدینہ سے طائف گئے شادی پہ؟ تو شادیوں کی دعوت بھی اپنے ٹاؤن میں ہو سکتی ہے, دوسرے شہروں کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے. میں نہیں جاتا, ہاں بچت ہو جاتی ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے. دعوت دے قبول کرو. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ, تم سے اگر کہے کہ مجھے یار نصیحت کرنا تو دل سے سچی نصیحت کرنا, جھوٹ نہ مارنا ہے. اور یار یہ ایک دکان تم نہ لو, دل میں ہو گئی یہ تو میں لوں گا, یہ بے ایمانی ہوتی ہے اور اس کی سزا جہنم ہے, کیونکہ مشورہ امانت ہے. 3 ہو گئے. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ, چھینک مار کے اگر پڑھے الحمدللہ تو فَشَمِّتْهُ, تو تم کیا پڑھو, اور اگر وہ الحمدللہ نہ پڑھے تو یار اللہ کہنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اس نے حمد نہیں کی تو کیا اس کی تعریف کرے. وَإِذَا مَرِضَ, اور اگر بیمار ہو جائے فَعُدْهُ, یہ سب سے مشکل ہم کرتے کوئی نہیں. تعزیت مرے کی ہوتی ہے بھائی, عیادت, وزٹ بول لو اس کو, سی ہم, وزٹ ہم, اس کی عیادت کرو, یعنی جاؤ اس کو ملنے. دیکھو اس کا مطلب بیماریاں ملاقات سے بھی دور ہو جاتی ہیں, بیماری ملاقات سے بھی دور ہو جاتی ہے. اور جو محبوب ہوتے ہیں وہ آپس میں ملیں تو بیمار نہیں ہوتے, شفا ہوتی ہے, اور دور ہو تو بیمار ہو جاتے. کیوں جی قاری صاحب, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا پھر جوانوں کو. وَإِذَا مَاتَ, اینڈ پہ مر گیا بیچارہ, فوت ہو گیا بھائی, فَاتَّبِعْهُ, اب مرنے کے بعد بھی تمہارا بھائی ہے, جنازہ پڑھ لینا. یہ 6 حق ہیں. سب سے پہلے سلام, دعوت قبول, نصیحت کرنا, اچھی بات کہنا, اور چوتھا چھینک کا جواب دینا, 5واں بیماری کی عیادت کرنا, بیمار پرسی, اور 6 جنازہ پڑھنا. اچھا, اس میں 6 ابواب ہیں, 6 چیپٹرز. پہلے باب کا نام ہے باب الادب. یہ ادب سے مطلب ہوتا ہے آداب, مینرز, گڈ مینرز. وہ اس لیے پہلے وہ باب الاداب لے کے آئے ہیں امام ابن حجر 852 ہجری, مصر میں رہتے تھے. بخاری شریف کی شرح سب سے اچھی انہوں نے لکھی, فتح الباری. 852 کب فوت ہوئے, ہیلو کب فوت ہوئے امام ابن حجر؟ 852. آج 1447 ہو, 852, 852 ہجری, 9ویں صدی میں مصر میں. سارے بڑے بڑے لوگ مصر ہی آئے ہیں شام میں. شرح بخاری فتح الباری میں, صحیح اوکے. اور انہوں نے اینڈ پہ یہ آداب کی حدیثیں لائی ہیں. شروع میں کیا ہے 1370 حدیثیں جو ہیں تقریباً 1400, وہ ساری احکام کے بارے میں, حلال حرام. تو حلال حرام میں عمل کر کے بعض بندے میں خشکی آ جاتی ہے یار, لیکن آداب سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے. آداب زندگی, آداب کا مطلب ہے اخلاق. جو بھی محدثین آداب لکھتے ہیں وہ اخلاق ہوتے ہیں. جیسے امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد, ایسی کتاب جس میں سب آداب کا ذکر ہے, وہ ہے اخلاقیات, ایتھکس انگریزوں نے نہیں دی, ہمارے محدثین نے دی, انہوں نے نبی پاک سے لیا. وہ دین, ایسا دین کامل نہیں ہو سکتا جس میں اخلاق نہ ہو. یہ ہو گیا. اور اس لیے آداب اینڈ پہ لے کے آئے کہ بھائی ٹھیک ہے تم نماز پڑھ رہے آ رہے ہو, رفع ذہن بھی کر رہے ہو, آمین بھی بول رہے ہو, بڑا کئی بندے جذباتی بہت ہو جاتے ہیں تو ان کا اخلاق کمزور ہو جاتا ہے. توحید میں, سنت میں شدت آ جاتی ہے نا مخالف کے سامنے, اخلاقیات کمزور ہو جاتی ہے. امام ابن حجر کو پتا تھا ایسا ہوگا, انہوں نے اینڈ پہ آداب لکھے ہیں کہ یہ نہ ہو احکام پڑھ کے اتنے سخت ہو جاؤ کہ اخلاق بھول جاؤ. تو اینڈ پہ وہ آداب لے کر 6 چیپٹر ہے,
پہلے میں 16 حدیثیں ہیں، باب البر والصلہ، صلہ رحمی کے بارے میں 14 حدیثیں ہیں، زہد والورع، دنیا سے بے رغبتی، اللہ کا خوف 11 حدیثیں ہیں، الترہیب من مساوی الاخلاق، گندے عادتوں سے ڈرایا گیا، اس میں 38 حدیثیں 38 سب سے زیادہ اس کی حدیثیں ہیں، اور الترغیب فی مکارم الاخلاق، اعلیٰ اخلاق کے بارے میں 19 حدیثیں، اور چھٹا باب ہے باب الذکر والدعاء، اینڈ میں انسان کا اخلاق دعا سے مکمل ہوتے ہیں، اس میں 31 حدیثیں ہیں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ امام ابن حجر نے اس میں 6 چیپٹر رکھے۔ اچھا، یہ شروع کی ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے اور ختم کیا حضرت عائشہ کی حدیث۔ کتنے ذہین تھے ائمہ، یہ میں نے ابھی دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث کیا ہے؟ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہا، حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی پاک نے ان کو سکھایا، بیوی کو دعا سکھا دو بھائی۔ حاضر دعا کون سی؟ اللہم، اے میرے اللہ، انی اسالک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کرتی ہوں، من الخیر کلہ، ہر قسم کی خیر، عاجل ہی و آجل ہی، جلدی ہو یا دیر، ما علمت منہ و ما لم اعلم، جس خیر کا مجھے علم ہے وہ بھی دے دے، جس کا مجھے پتہ نہیں وہ بھی دے دے۔ جامع دعا ہے، کتاب الجامع بھی دعا بھی جامع ہے۔ دیکھو امام ابن حجر بڑے ذہین تھے ائمہ۔ واعوذ بک من الشر کلہ، اور ہر قسم کی شر سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں، عاجل ہی و آجل ہی، وہ جلدی والی شر ہو یا لیٹ والی، ما علمت منہ و ما لم اعلم، جو مجھے علم ہے یا میں نہیں جانتی۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک، اللہ جو تیرے نبی بندے نے، نبی کا تیرے نبی نے مانگا وہ خیر مجھے دے دے۔ واعوذ بک من، نبی پاک بھی اللہ سے مانگتے تھے، واعوذ بک من شر ما اعاذ بہ عبدک و نبیک، اور تیرے نبی اور تیرے پیارے بندے نے جو جس غلط چیز سے پناہ مانگی ہے تیری پناہ، اللہ وہ مجھے بھی دے دے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ تجھ سے میں جنت کا سوال کرتا ہوں، وما قرب الیہ من قول او عمل، اور ہر اس قول، گفتگو اور عمل جو جنت کے قریب کر دے وہ بھی مجھے عطا کر دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے بچا، وَمَا قَرَّبَ مِنْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، اور جو قول اور عمل جہنم کے قریب کرے اس سے مجھے بچا۔ وَأَسْأَلُكَ، اور تجھ سے مانگتا ہوں، أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا، جو تم نے فیصلہ میرے لیے کیا وہ اچھا کر دے، کیونکہ غصے میں ہونا ہو، تیرا فیصلہ غصے والا ہو تو اچھا کر دے۔ اور یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے اور صحیح مسلم اور بخاری میں۔ اچھا، یہ اکثر امام ابن حجر نے یہ کتاب الجامع صحیح بخاری مسلم میں سے لکھی ہے، اور صحیح حدیثیں ایک دو ضعیف بھی ہیں، لیکن فضائل وغیرہ میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا اتنا، چھوٹی ضعیف جو ضعیف ہو، باقی آپ نے پڑھنا، آپ اس چکر میں نہ پڑھیں ضعیف ہے کہ نہیں، آپ کا کام نہیں ہے، تو یہ آپ خود جو ہے نا اس کو پڑھنا ہے۔ اور یہ شکر کریں لوگ پتہ نہیں 5000 کیا کیا کتابیں درود پڑھتے ہیں، آپ نبی پاک کی حدیثیں پڑھتے ہیں۔ کیا لوگوں میں اور نبی میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کی باتوں میں اور نبی کی باتوں میں بھی اتنا ہی فرق ہے جتنا لوگوں میں اور نبی کی ذات میں فرق ہے۔ تو اہل الحدیث وہ ہیں جو حدیثیں پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، پھر آگے پھیلاتے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔